ناظرین آداب، مورخہ 3 ستمبر 2025 مطابق 10 ربیع الاول 1447 ہجری کے اودھنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں منگل کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ کی ہوئی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ کی میٹنگ میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے شہری ترقی کے وزیر اروند کمار شرما نے کہا کہ کانپور اور لکھنؤ کے درمیان ای بس سروس شروع کی جائے گی۔ یہ بسیں کانپور اور لکھنؤ میں 10 روٹس پر چلائی جائیں گی۔ ایک بس کی قیمت 10 کروڑ روپے ہوگی اور اسے 12 سال کے لیے نافذ کیا جائے گا۔ حکومت اس کی نگرانی کرے گی اور کرایہ کا کنٹرول بھی کرے گی۔ اس کے علاوہ حکومت اتر پردیش آؤٹ سورس سیوا نگم تشکیل دے گی۔ اس کے ذریعے ایجنسی کا انتخاب جیم پورٹل کے ذریعے کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم معاملے کی سماعت کے دوران اس سوال پر بحث کی کہ اگر گورنر آئین کے تحت منظور شدہ بلوں کو وقت پر اپنی رضامندی نہ دیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ عدالت نے کہا کہ قانون سازی کے عمل میں غیر ضروری تاخیر جمہوری ڈھانچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس معاملے کی سماعت کے چھٹے دن منگل کو یہ صاف کیا کہ وہ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون سا سیاسی نظام اقتدار میں ہے یا تھا۔ عدالت صرف آئین کی تشریح کرے گی اور مخصوص مثالوں پر غور نہیں کرے گی۔ دہلی ہائی کورٹ نے منگل کے روز JNU کے سابق طالب علم عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 2020 دہلی فسادات کی مبینہ سازش میں ان کا کردار بادی نظر میں نہایت سنگین ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل کو عجلت میں نمٹانا نہ صرف ملزمان بلکہ ریاست کے حقوق کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ بینچ نے کہا کہ استغاثے کی جانب سے عمر خالد اور شرجیل امام کا جو کردار پیش کیا گیا ہے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ استغاثے نے دعویٰ کیا تھا کہ بادی نظر میں یہ دونوں ہی وہ پہلے افراد تھے جنہوں نے فوری اقدام کیا جب دسمبر 2019 میں شہریت ترمیمی بل منظور کیا گیا۔ افریقی ملک سوڈان میں لینڈ سلائیڈ نے بھاری تباہی مچائی ہے۔ سوڈان لبریشن موومنٹ نے اطلاع دی ہے کہ یہاں لینڈ سلائیڈ سے کم 1000 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہاں تباہی اس قدر ہوئی ہے کہ مغربی سوڈان کے مارا پہاڑی علاقے میں پورا کا پورا گاؤں ہی تباہ ہو گیا۔ یہاں صرف ایک بچہ ہی معجزاتی طور پر زندہ بچ سکا ہے۔ سوڈان میں حالات کافی خوفناک ہیں۔ عبدالواحد محمد نور کی قیادت والے گروپ نے اپنے ایک بیان میں اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ کا واقعہ پیش آیا جس نے ایک پورے گاؤں کو سفید ہستی سے مٹا دیا اور وہ مٹی میں دھس گیا۔ مردوں، خواتین اور بچوں کی لاشیں ملبے میں دبی ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ایجنسیوں سے مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت عوامی مفادات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ماحولیاتی تحفظ، صاف توانائی اور جدید شہری ٹرانسپورٹ سسٹم کی سمت بڑے اور ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں شہری ترقی اور توانائی کے وزیر AK شرما نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد آج عوام کو مطلع کیا کہ نیٹ کاسٹ کنٹریکٹ یعنی NCC ماڈل پر مبنی الیکٹرک بسوں کا آپریشن جلدی ہی ریاست میں شروع کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کا پائلٹ پروجیکٹ کانپور نگر، لکھنؤ اور ان کے قریبی بڑے شہروں میں لاگو کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ مجوزہ پروجیکٹ کے تحت پرائیویٹ آپریٹروں کے ذریعے لکھنؤ اور کانپور شہر میں ہر 10 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں BJP کو کمزور کرنے میں سماجوادی پارٹی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ 2027 میں سماجوادی پارٹی ہی BJP کو اقتدار سے بے دخل کرے گی۔ BJP کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہی ملک کے مفاد میں ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ سماجوادی پارٹی حکومت بننے پر سماجی انصاف کا راج قائم ہوگا۔ PDA کی پالیسی پر عمل کر کے سب کی فلاح و بہبود اور ترقی کی راہ ہموار کی جائے گی اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اکھلیش نے کہا کہ BJP حکومت میں ناانصافی اور مظالم اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ قانون کی حکمرانی اب بالکل نہ کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ترین انسانی فضائل و اخلاق کے عظیم پیکر تھے۔ رب کریم نے آپ کی سیرت پاک کو انسانی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کے لیے مکمل نمونہ قرار دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد مشتاق صدر آل انڈیا سنی بورڈ نے کیا۔ وہ آج دارالعلوم نظامیہ فرنگی محل میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے 9ویں جلسہ سیرت النبی، سیرت صحابہ اور اصلاح معاشرہ کو خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام صحابہ کرام عشق رسول کے پیکر تھے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہم کو سیرت نبوی، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سال پورے ہونے پر AMP اور اسلامک سینٹر آف انڈیا لکھنؤ کی مشترکہ مہم پیغمبر سب کے لیے کے تحت آج یوم ماحولیات کا اہتمام کیا گیا۔ اس مہم کے تحت لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء، دارالعلوم فرنگی محل کے علاوہ مختلف مدرسوں میں بھی علماء کرام نے شجرکاری کی۔ اس موقع پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ شجرکاری اسلامی نقطۂ نظر سے صدقے اور اجر و ثواب کا اہم ذریعہ ہے۔ رحمت عالم نے شجرکاری کو ایسا نیک عمل قرار دیا ہے جس کا اجر انسان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔